اخلاق میں سے ایک بہت ہی مذموم چیز، ایک بڑی ناپسندیدہ ترین چیز وہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر کسی صورت جنت کے اندر نہیں جا سکتا، حتیٰ، اچھا قرآن کے الفاظ کتنے عجیب ہیں، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اگر سوئی کے ناکے سے، سوئی کا ناکا آپ نے دیکھا جس میں دھاگا گزارا جاتا ہے، وہ جس کو میرے جیسی اینک پہننے والا اینک کے بغیر سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا، آپ نے قرآن کہتا ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ایسے متکبر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کسی کے پاس یہ کمال ہو کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے، عام سوئی میں سے، تو پھر یہ بات ہو، اس کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ متکبر جنت کے اندر چلا جائے۔ تو تکبر اتنی ناپسندیدہ ترین چیز ہے اللہ جل شانہ کے نزدیک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور آپ نے ہر اس موقع کے اوپر اپنی حفاظت فرمائی۔ آپ کی زندگی کا سب سے، جس کو کہنا چاہیے، ایک عجیب و غریب لمحہ جو آیا، جس پر پوری جو دنیا تھی اس زمانے کی آپ کے سامنے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ موقع تھا فتح مکہ کا، جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، اس مکہ مکرمہ سے جس سے 10 سال قبل آپ کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا گیا تھا اور رات کی تاریکی کے اندر مجبور کیا گیا تھا، اور تنہا ایک یار غار کے ساتھ نکلنے پر چچا کے بیٹے کو اپنے گھر پہ بستر پہ سلایا، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس مکہ مکرمہ کے اندر جب آپ داخل ہو رہے تھے فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے جانثاروں کے لشکر اور ان کے درمیان، تو سیرت نگاروں نے اور محدثین نے آپ کی تشریف آوری کے نقشے کو محفوظ کیا ہے، کہا کہ سر مبارک تواضع اور انکساری کی وجہ سے، تو آپ بھی مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل ہو رہے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ سر مبارک اس قدر جھکایا ہوا تھا کہ آپ کے سر جو ہے اونٹ کی کوہان سے ٹکرا رہا تھا، اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، اس قدر سر مبارک نیچے تھا۔ اور یہ کس طرح کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا لشکر داخل ہے، اور داخل ہونے کے بعد کچھ تو خون ہوتا ہے، ندیاں بہائی جاتی ہیں اور پکڑ ایک ایک بندے سے بدلے چکائے جاتے ہیں۔ آپ ایسی سلامتی کے ساتھ کہ لوگوں کو منادی آگے آگے اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ لوگوں، جو مکہ مکرمہ میں چلا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان، جس نے اپنے گھر کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دیا اس کو بھی امان۔ یعنی کسی سے پاس پرس نہیں ہے، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ 10 سال پہلے تم نے صحابہ کو کیسے نکالا تھا ان بستیوں سے، تم نے ان کے گھروں پر، ان کے مال اموال پر، حتیٰ کہ ان کی عورتوں پر قبضہ کیا تھا۔ وہ سارے مجرم مکہ کے اندر موجود تھے، وہ سارے مجرم موجود تھے جنہوں نے بدر کے اندر قتال کیا تھا، وہ سارے مجرم موجود تھے جنہوں نے احد کے اندر حمزہ کا لاشا چیرا تھا، جنہوں نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ سارے خاندان، یہ سارے افراد مکہ میں موجود تھے، مگر رحمت للعالمین اس تواضع اور انکسار کے ساتھ مکہ میں آ رہے ہیں کہ امان ہے، سب کو امان ہے۔ جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے، جو مکہ میں داخل ہو جائے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے، تو یہ آپ کی شان تواضع تھی، آپ کی انکسار تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ تکبر کو پہچاننا اتنا دشوار کام ہے، کوئی آدمی کیسے پہچانے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ لکھا ہے تکبر کی سب سے خطرناک شکل وہ ہوتی ہے جب وہ تواضع کی شکل کے اندر ہوتا ہے، کہ انسان بظاہر متواضع ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ یہ تواضع اس لیے وہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ اس کو متواضع سمجھیں، لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، کیونکہ لوگ متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے منفی ہوتی ہے، تو یہ اس لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے متکبر کی اصلاح بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھ رہا ہوتا۔